السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تو بھی اس سے محبت کرے۔ پھر دنیا میں بھی بندوں کے دل میں اس بندے کے لیے محبت ڈال تاکہ لوگ سب اس سے پیار کریں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا۔ تو آج اس سلسلے کی آیت آئے گی، عزت کی عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ اگر لوگ آپ کو دنیا میں حقیر سمجھتے ہیں، ہرٹ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، دنیا ویسے بھی فانی ہونے والی ہے۔ ہمارا اصل گھر اللہ کے پاس ہے، ہمیں اس کے لیے صبر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جتنی مصیبتیں، مشکلیں، آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئیں، کسی اور بندے کی طرف آئیں نہیں نا، کیونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے 5 بچوں کو، دل کے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھوں سے 5 بچوں کو دفن کیا، 3 بیٹیاں 2 بیٹے۔ خود ماں کے پیٹ میں تھے کہ والد وفات پا گیا۔ پھر جب پیدا ہوئے تو ماں بھی کچھ سالوں کے بعد وفات پا گئی، دادا نے پرورش کی، پھر دادا وفات پا گیا، پھر چاچا نے پرورش کی۔ چاچا بھی جو تھا بہت غریب تھا، ان کے ساتھ بچپن میں ہی سفر میں جاتے تھے۔ تو یہ کتنی آزمائشیں۔ پھر جب بڑے ہوئے، نبوت ملی، سب کو پتہ ہے کتنے چیلنجز کا مقابلہ تھا، سامنا تھا، لوگ ہرٹ کرتے تھے، خاص طور پر منافق لوگ، کافر مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ آزمائش کیوں؟ تاکہ درجے بڑھانے کے لیے۔ آزمائش، اگر دنیا میں کچھ ہمیں نبی ملے گا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس حیثیت سے یاد کیا جاتا ہے؟ اس سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئیں؟ تو ہمیں اس پر غور فکر کرنا ہے۔ جس پر بھی مشکل آزمائشیں وہ سمجھے میں اللہ کا پیارا ہوں۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، آیت نمبر 136 سورۃ النساء۔ یہ بہت اہم آیت ہے، یہ عقیدے کی آیت ہے۔ اس آیت میں پورا دین ہے۔ 136 میں یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل
على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جہنم جميعا. بارک اللہ فی. ہم 140 پر اسٹاپ کر رہے ہیں. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 136 سے. بہت اہم آیت ہے. اس ایک آیت میں ہمارا پورا دین ہے. اگر ہمیں یہ آیت سمجھ میں آ گئی تو ہمیں دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہاں پورے ایمان یعنی مسلمان کو خطاب دے رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. آمنو دوبارہ آیا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لے آؤ. کس پر؟ باللہ اللہ پر. اب خالی پیلی صرف ہم مسلمان ہیں نہیں، پکا یقین ہو اللہ پر پکا یقین ہو کہ جو مجھے مشکلیں آئی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئیں، اور اس کو دور بھی وہی کر سکتا ہے. وہی مشکل کشا ہے. صرف اس سے مانگنا چاہیے. پکا یقین. آمنو باللہ ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسول ہی اس کے رسول پر، والکتاب اس کی کتاب پر. کون سی کتاب؟ قرآن. الذی نزل علی رسولہ جو اس نے نازل کی اپنے رسول پر.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا رمضان کے مہینے میں۔ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا 23 سال میں۔ اس کی بھی بڑی ڈیفینیشن ہے، اس میں جائیں گے تو بہت کلاک ایک لگ جائے گا۔ نزل علی رسول ہی، اس نے نازل کی اپنے رسول پر، والکتاب الذی، اور وہ کتاب الذی جو اس نے نازل کی، من قبل اس سے پہلے۔ کون سی کتابیں؟ تورات، انجیل، زبور، یہ قرآن سے پہلے کی کتابیں ہیں۔ اب ہمیں ان پر بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ نے ساری کنڈیشن بتائی ہے کہ ایمان لے آؤ کس کس پر؟ قرآن پر، نبی پر، رسول پر، اور جو اس سے پہلے کتابیں۔ وَمَن یکفر، اور جو کوئی کفر کرے، باللہ، اب یہ ساری دوبارہ آ رہی ہیں۔ جو کوئی ان سب کا انکار کرے گا، کس کس کا؟ باللہ، اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، یعنی جو انکار کرے گا کہ اللہ کچھ نہیں ہے یا فرشتے کچھ نہیں ہے، یہ بس خالی باتیں ہیں، تو یہ انکار ہوا۔ وَمَن یکفر باللہ، جو انکار کرے گا اللہ کا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخر دن کا، جو ہمارا اصلی گھر ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا میں ہم عارضی ہیں، ہمیں یہ پکا یقین ہونا چاہیے ہمارا اصلی گھر وہاں ہے، ہمیں اس کے لیے تیاری کرنا چاہیے تاکہ ہم اس گھر میں سرخرو ہو کر قدم رکھیں، یہ ہمارا ایمان ہو۔ والیوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعیدا، بس تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹک جانا بہت دور کا۔ یعنی اگر جو ان چیزوں پر ایمان رکھے گا، جو ابھی میں نے 5 چیزیں بتائی، اللہ، فرشتے، کتاب، رسول، یوم آخرت پر، اگر یہ ان سے انکار کرے گا تو وہ حق اور ہدایت سے بھٹک گیا۔ اب اس کے لیے صراط مستقیم کا راستہ نہیں، بھلے توبہ بھی کرے، نہیں، اب وہ فقط ضل ضلالا بعیدا، بھٹک گیا، بھٹک جانا بہت دور کا، اتنا دور کہ اب واپسی نہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اب ان کی جو انکار کرتے ہیں وہ پہلے بتایا، اب جو ایمان لاتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا وہ بڑھ گئے کفر میں، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ وہ بخش دے انہیں، ولا لیہدیہم، اور نہیں یہ کہ ہدایت دے انہیں راستے کی۔ کون سا راستہ؟ حق کا راستہ، بھلائی کا راستہ، خیر کا راستہ، ہدایت کا راستہ، نور کا راستہ۔ جو اس طرح بھٹک جائے گا تو اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں قرآن میں کہہ دیا، اسی لیے ہمیں اپنے ایمان کی لیول کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ یہاں ایمان والوں کو ہے، کیوں؟ ویسے یہ آیت اس کانٹیکس میں اتری تھی کہ مراد یہودی ہیں، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کا انکار کیا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام پر ایمان لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ بعض نے اس سے مراد منافقین لیے ہیں، چونکہ مقصد ان کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا، اسی لیے وہ بار بار اپنے مسلمانی کا ڈھونگ رچاتے تھے، بالآخر کفر و ضلالت میں اتنے بڑھ گئے کہ ان کی ہدایت کی امید منقطع ہو گئی۔ بشر المنافقین، خوشخبری دیجئے منافقوں کو، بشر، ایسی خبر جس کو سن کر رنگ اڑ جائے، بشر منافقین، خوشخبری دیجئے منافقوں کو، بِأَنَّ، کہ بے شک،
لہم عذابًا علیما، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ منافقین دیکھنے میں منافق برے نہیں ہوتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں، اپنے آپ کو سچا، سمارٹ، خوبصورت، ایکٹیو، پڑھائی میں ہوشیار، ذہین، یہ اندر منافقت رکھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں وہ منافقت ہمارے اندر تو نہیں ہے، باہر سے ہم ایسے سچے سچے مسلمان لگتے ہیں اور کہیں کسی کونے میں وہ منافقت تو نہیں چھپی ہے، کیونکہ منافقت کسی کے چہرے پہ نہیں لکھی ہوتی، یہ اندر کی بیماری ہے۔ الذین یتخذون الکافرین، وہ جو بنا لیتے ہیں کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المومنین، سوائے مومنوں کے، جو کافروں کو دوست بناتے ہیں سوائے مومنوں کے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اچھی ہے بری جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، کافروں کی طرف ہم نہ جائیں، اللہ کو دوست بنائیں۔ آگے آ رہا ہے ایبتغون عندہم العزت، کیا وہ چاہتے ہیں پاس ان کے عزت؟ کن کے پاس؟ منافق اور کافروں کے پاس۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا وہ چاہتے ہیں پاس ان کے عزت؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تو بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ساری کی ساری، عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ اگر ہمیں عزت چاہیے تو ایمان لاؤ، اللہ کے سوا بندوں کی بھی عزت کرنی ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے، مجھے پسند کرے، تو اللہ کے بندوں کو کبھی تکلیف نہیں دو، اللہ کے بندوں کو کبھی ایذا نہیں، نہ تانا تم کیسے، نہ ہاتھ سے، کیونکہ اللہ اپنی نافرمانی، اپنے گناہ توبہ سے معاف کرے گا، بندوں کے گناہ نہیں معاف کرے گا جب بندے سے معافی نہیں مانگیں گے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، حالانکہ تحقیق اس نے نازل کیا تم پر کتاب، کس پر؟ مسلمانوں پر، اس میں سب کچھ لکھا ہے۔ ان اذا سمعتم، کہ جب سنو تم، آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، یکفر بہا، کفر کیا جاتا ہے ان کا، ویستہزأ، اور وہ مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقوں کی۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو اپنے آپ کو مسلمان سے سمجھتے تھے، جب کہتے تھے ہم ایمان لائے ہیں، لیکن باہر جا کر ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَيُسْتَهْزَأُ، مذاق اڑایا جاتا ہے، بہا ان کا، فَلَا تَقْعُدُوا، تو نہ تم بیٹھو، مَعَهُمْ ساتھ ان کے۔ جب بھی آپ کو کسی کا ایمان، اسلام مشکوک نظر آئے تو ان کے ساتھ دوستی بیٹھنا چھوڑ دو۔ فَلَا تَقْعُدُوا، تو نہ بیٹھو، مَعَهُمْ ساتھ ان کے، حَتَّىٰ يَخُوضُوا، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیری، کسی بات میں علاوہ اس کے۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو اسلام کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے، اس وقت تم ان کا ساتھ نہ دو، نہ بیٹھو، علاوہ اس کے کوئی اور بات کر رہے ہیں تو پھر بھلے آپ ان کے ساتھ بیٹھو، فی حدیث غیری، کسی بات میں علاوہ اس کی، انکم اذا مثلہم، ورنہ بے شک تم تب ان جیسے ہوگے۔ اگر تم ان کی باتوں میں تم بھی مذاق اڑانے لگے تو تم ان جیسے ہو جاؤ گی۔ ان اللہ جامع المنافقین، بے شک اللہ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم جمیعا، جہنم میں سب کے سب کو۔ اللہ کی آیات کو نہ مانے، صریح انکار کرے، اللہ کے احکامات کو نہ مانے تو وہ کفر ہے، کفریہ ہے۔ دوسرے وہ منافقین کا مذاق جو ہے نا، وہاں ان کے ساتھ نہ بیٹھو، ورنہ ان جیسے ہو جاؤ گے۔ جو جس کے ساتھ ہوگا، اگر وہاں موت آ گئی تو قیامت کے دن ایسے ہی حال میں اٹھے گا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، پکا یقین ہو، اور اللہ اور رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان،
تبھی ہم ڈر کے زندگی گزاریں گے، ہمارے ہر وقت اللہ کا ڈر ہو، اور بندوں کا کبھی بھی ہرٹ نہ کریں، کیونکہ یہ بندے بھی اللہ کے ہیں، اور بندوں کے دل میں جو دل ہے وہ اللہ کا گھر ہے، کبھی اس کو ہرٹ نہ کریں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔